کنگڈم کے فزیکل ایویڈنس بھی مل گئے تھے کہ جب یمن سے 2700 سال پرانے کھنڈرات ملے، اور کھنڈرات بھی کیا تھے؟ کسی مندر کے بچے ہوئے لمبے لمبے ستون کے جن پر انسکرپشنز کی صورت میں لکھا ہوا تھا المقاع، یعنی اس سورج کا مندر کہ جس نے سب کو بنایا۔ یعنی یہ جگہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی کسی قوم کی تھی کہ جو سورج کی عبادت کیا کرتی تھی، یعنی کہ دا کنگڈم آف سبا۔ اوکے، اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کنگڈم آف سبا ایگزیکٹلی تھی کہاں اور یہ کتنی بڑی تھی، لیکن اس کی ملکہ کے متعلق ایسی کیا خاص بات تھی؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑی عجیب اور زبردست روایت موجود ہے کہ جو نہ صرف آپ کو کئی تفاسیر میں مل جائے گی، بلکہ یہ روایت ایکچولی اس پورے واقعے میں بالکل فٹ بھی بیٹھتی ہے کہ سبا کی ملکہ یعنی دی کوئین آف شیبا کا نام بلقیس تھا، اور اس کے بہت زیادہ لمبے بال تھے، اور اس کے ماں باپ میں سے ایک جنات میں سے تھا۔ جنات والی یہ بات نہ صرف مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھی ہوئی ہے، بلکہ تفسیر عبد الرزاق میں بھی لکھی ہوئی ہے، ابن جریر اور ابن مردویہ میں بھی، ابو الشیخ کی العظمہ میں بھی، اور تاریخ دمشق میں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی لکھی ہوئی ہے کہ ملکہ سبا انسان اور جنات کے ملاپ کا نتیجہ تھی، اور موسٹ لائکلی باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ایک جنایا تھی۔ اور امام ترمذی اور ابن مردویہ عثمان بن حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس کی ماں ایک جنایا تھی، اور نہ صرف جنایا بلکہ ایک انتہائی خوبصورت جنایا تھی، اور بلقیس کا مطلب بھی بیسیکلی خوبصورت ہی ہوتا ہے۔ لیکن ملکہ کے جسم میں ایک بہت بڑی کمی تھی، اور وہ یہ کہ اس کے پاؤں میں سے ایک پاؤں کا پچھلا حصہ یعنی کہ اس کی ایڑی، اس کی ہیل جانوروں کے کھر کی طرح تھی، اور یہی وہ وجہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اس کا ایک جنایا کی بیٹی ہونا اس واقعے میں پورا فٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ آگے چل کر سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو ایک محل میں داخل ہونے کا بھی کہا تھا کہ جہاں ملکہ سمجھی کہ اس کا فرش پانی کا بنا ہوا ہے، اور اس نے فوراً سے اپنے پائنچے اوپر اٹھا لیا، اور اس کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ کیا واقعی اس کے پاؤں جانوروں کی طرح ہیں۔ اب یہاں پر ایک بہت بہت اہم سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا انسان اور جنات کے درمیان اولاد کا ہونا ممکن بھی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، ممکن ہے، اور اب میں آپ کو 3 بہت ہی دلچسپ باتیں بتانے والا ہوں۔ ایک قدیم اور بہت زبردست کتاب ہے نزہۃ المذاکرہ، کہ جس میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لی ہے کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نہروان کی لڑائی میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور آپ زوالید نام کے ایک شخص کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن آپ کے دیکھتے ہی وہ شخص اپنی جگہ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ علی